إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حضرات، صحابہ کرام مقام شان کے حوالے سے مجھ سے پہلے بہت ساری گفتگو ہو چکی. تفصیلی گفتگو میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب جو بفضل اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی خطاب ان کا ہوگا. قرآن پاک کی مشہور 3 آیات تلاوت کی. پہلی آیت مبارکہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پورا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. جوڑ دیکھیں آیات کا. پہلی آیت میں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، یہ درود و سلام تم بھی بھیجو. ساتھ ہی فرمایا وہ لوگ، یہ تو ہے درود پڑھنے والے، رحمت کرنے بھیجنے والے، درود و سلام آپ کا ذکر خیر کرنے والے. ساتھ ہی دوسرے گروہ کا ذکر ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. ایک ہے رحمت بھیجنا، تحفہ بھیجنا، درود کا ہدیہ بھیجنا. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں اور اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن سب تو زیادہ میرے قریب وہی ہوئے گا جڑا سب تو زیادہ میری ذات درود و سلام بھیجے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو تم میلہ گاہ اکٹھ کا ذریعہ نہ بنانا. آپ کا میری قبر پہ آنے کا مقصد یہی ہے نا کہ درود پڑھنا ہے. تو ساری زمین پر فرشتے پھر رہے ہیں جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ کون کون رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے. جو بندہ جہاں بھی ہو درود پڑھے گا، فرشتہ فوری اس کا درود لے جائے گا اور تمہارا پڑھا ہوا درود میرے تک پہنچ جائے گا جیسے اللہ کو منظور ہے، جیسے اللہ کی تفصیل کیفیت اللہ کے علم میں ہے. ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا کہ پیغمبر پر پڑھا ہوا درود مصطفیٰ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ تک پہنچتا ہے. اسی بدلے آپ کے درجات ہمہ وقت بلند ہو رہے ہیں. پوری امت رسول اللہ پر ہر وقت درود پڑھ رہی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے، پہلی آیت میں ہے راحت پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے کہ جو بندے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے طبقے، ایسے گروہ پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور رسوا کن عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جو اللہ کو تکلیف دے، اللہ کے رسول کو تکلیف دے۔ والذین، تیسری آیت مبارک، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور تیسرا وہ گروہ جو تکلیف دیتا ہے صحابہ کو اور صحابیات کو۔ توجہ ہے؟ عباس کہہ رہا تو امام غزالی تو رکا لکھنا ہے یا پڑھنا ہے، جواب دینا آخر تو آڑی توجہ میرے حال رہے۔ والذین یؤذون، ادھر میرے حال ویکھنا، پھر ادھر ویکھنا، ادھر ویکھ، اس نو اور میرے حال کرو بس۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو صحابہ کو تکلیف دیتے ہیں، کیوں جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت مومنین سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ قرآن ہے، سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ صحابہ کرام اور صحابیات کو تکلیف دیتے ہیں بغیر مقتصب، وہ چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ ان پاک باز لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں اور یہ بہت واضح گناہ ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کے فضائل، شان، مقام بیان کرنا ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ ایمان کی اصل ہے، یہ ایمان کی روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے دلائل سنے، لیکن ہمیں واسطہ ان لوگوں سے بڑا ہے جو اس دور میں بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر تان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان پر نقص نکالتے ہیں۔ صرف صحابہ کرام کے فضائل، مقام، شمائل بیان کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ساری رات آپ صدیق کی شان پہ حدیث پڑھتے رہے، جن کو آپ سنا رہے ہیں یہ تو سارے مانتے، یعنی ہم سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جتنی یہاں حدیث پڑھی گئی، صدیق کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، دیگر اصحاب رسول کے بارے میں، آیات الہیہ اور احادیث، خود ہی تو کوئی شک نہیں، ہم مانتے بھی ہیں اور ہم ان کے فضائل ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن جن سے ہم منوانا چاہتے ہیں وہ ان ساری حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو صحابہ کو کیسے مانیں؟ وہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ وہ بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، ابو داؤد کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے، ابن ماجہ کو نہیں مانتے، وہ سیاستہ کو ہی نہیں مانتی۔ تو جو سیاستہ کو نہ مانے، ساری رات بھی آپ بخاری ساری پڑھ جائیں تو وہ تو کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، بھائی بخاری میں لکھا ہے نا، تو بخاری تمہاری ہے نا، ہم مانتے ہی نہیں۔ اور جب صحابہ کرام پر آپ بات کریں گے، ان کی فضائل بیان کریں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں، جو صحابہ ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ مثلا میں ایک بات سن رہا، تقریر سن رہا تھا، ایک کلپ سن رہا تھا، کسی بندے نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کسی بندے نے کہہ دیا، کسی خطیب نے کہہ دیا یا کسی مولوی نے کہہ دیا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو امام ابن تیمیہ کے موقف پر ہیں، لا نحب ولا نسب، کسی کو گالیاں دیتے نہیں اور ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہماری محبت صحابہ کرام سے ہے۔ لیکن کسی نے اپنے عقیدے کے مطابق یزید کو کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ، تو اس پر وہ باز کر رہا ہے۔ چاہیے تھا نا وہ یہ کہتا کہ یزید صحابی نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہیں ہے. اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تساں یزید نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کم از کم پتہ تو لگ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اوقات کی ہے. یہ تو پتہ لگ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اینج دے ہی ہوندے نے. ہن دسو تسی کی کرو گے اتھے؟ کہتا ہے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو جڑا جڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا وہ انج دا ہی ہوندا ہے جویں یزید ہے. تو بات ختم ہو گئی، بات موک گئی. یہ ان کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے بھائی. ان کے نزدیک قرآن پاک یا حدیث آپ پڑھتے رہے تو آپ کیا اس کا یہ اس وقت جو ملکی حالات ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتے، کسی اور چیز کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، اور وہ تقاضا قربانی کا ہے. بات فضائل سے آگے گزر گئی ہے، آگے چلے گئے. دنیا فضائل تو ہیں ہی ہے، لیکن پھر یہ فضائل ہمارے نزدیک ہے نا، ان کے نزدیک یہ فضائل نہیں ہے. وہ تو کہتے کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، لیکن جن کو تم صحابی کہتے ہو یہ صحابیت کی تعریف پہ پورے نہیں اترتے. ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا ہو. وہ کہتے ہیں یہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے، تو صحابیت کے درجے پر ہی نہ رہے. یہ اب صحابیت کی لسٹ سے ہی خارج ہو گئے، کیونکہ ان کے بقول نعوذ باللہ ایمان پر فوت نہیں ہوئے، مرتد ہو گئے، سارے اسلام سے پھر گئے. بات ہی ختم ہو گئی. بات میں تو وہ سچے ہیں نا ظاہری طور پر. اس کے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان پر جو دوام ہے، تواتر ہے، ہمیشگی ہے، ایمان پر جو موت ہے، اس پر دلائل دیے جائیں. دلائل وہ عقلی ہوں، نقلی ہوں، قرآنی ہوں، حدیثی ہوں، تاکہ ان کے الزامی جوابات ہوں، تاکہ ان کو رافضیوں کا منہ بند ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس گروہ کا سد باب ہو قانون کے ذریعے. ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ملک کے امن کو ہم خراب نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہم ضرور رکھتے ہیں کہ ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، ملک میں اندر سکون عزیز ہے، ملک کا اندر امن رہے یہ ہمیں ملک بہت پیارا ہے. یہ ملک ہمیں بہت پیارا ہے، ہمیں یہ پاکستان بہت پیارا ہے. لیکن ساتھ یہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیں، جوان بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے، لیکن صدیق عمر سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. ملک پیارا ہے لیکن ابو بکر سے زیادہ نہیں، سیدنا عمر سے زیادہ نہیں، سیدنا عثمان سے زیادہ نہیں، اور سیدنا علی سے زیادہ نہیں. یہ اصحاب رسول سے زیادہ پیارا نہیں ہے. پہلے صدیق عمر عثمان ہے، پھر ہمارے نزدیک پاکستان ہے. پہلے ان سے محبت. اگر کوئی کہے کہ ملک کے لیے چپ رہو اور صدیق کو گالیاں دینے دو تو یہ سودا میں وارے نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن پاک نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کو تکلیف دیتے، صحابہ کی توہین کرتے، صحابہ کی گستاخی کرتے. اس پر دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس کو قرآن اسم مبینہ کا ہے. یہ واضح اعلانیہ گناہ ہے. یہ ایسا دھندا ہے کہ جس سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی رافضیوں کو مرتا دیکھے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے اسی گناہ کی وجہ سے. چہرے کی سیاہی پچھائی ان پر چھا جاتی اسی گناہ کی وجہ سے. ان سے اللہ نے عقیدہ توحید چھین لی ہے اسی گناہ کی وجہ سے. ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو توحید پر قائم ہو. یہ سزا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ قانون ہے کہ اس نے مشرک کو جنت میں نہیں داخل کرنا. تو جس کو اللہ توحید کا عقیدہ چھین لے، اس تو بڑی سزا کی ہو سکتی؟ اس سے بڑی اور سزا کوئی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تکلیف دینا یہ رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. اور جو رسول اللہ کو تکلیف دے، قرآن کے الفاظ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نے جڑا بندہ اللہ نو تکلیف دیندا ہے، اللہ نو تکلیف دینا شرک ہے۔ اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور اس کی اولاد کہلانا اور کہنا یہ نبی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ پیر میں تو نہیں کرن دینا اپنے والے پاس توجہ ہے ماشاء جڑا تھک جاوے نو پیچھے دے لتا کر لو میرے والے پاس میں تے معاف کرو نا۔ یہ جو اہل حدیث ہے نا انہاں بڑی تربیت دی لوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمائے۔ پورے پاکستان پھر لو کوئی سامنے مولوی والے پاس این کر کے نہیں بیٹھے گا، انہاں نے سمجھا پورے ملک جانا جتھے جانا ایک نہ ایک بندہ ضرور مولوی والے پاس پیر کر کے باندھا۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ امام ابو رجاء الطاردی رحمت اللہ علیہ فرمان لا تسبوا علیا ولا لأحد من اہل البیت۔ اے لوگوں سن لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے اہل بیت نو، پیغمبر دے اہل بیت نو توہین نہ کرنا، گالیاں نہ دینا۔ کیوں؟ فرماتے نے ساڑھے پڑوس اندر ایک بندہ رہندا سی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی توہین کردا سی، تنقید کردا سی۔ اللہ نے آسمان تو چنگاری بھیجی ہے، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ علی کو برا کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ لا تسبوا علیا ولا لأحد من آل البیت۔ جنہ خارجیاں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی توہین کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میری امت ایک گروہ گا خارجی، جڑا گروہ توہین کرے گا کس دی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جہنم دے کتے ہونگے۔ اور آپ نے فرمایا جڑا انہوں نے خلاف جہاد کرے گا، سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے جو علی کے دشمنوں کے ساتھ میری امت کے کچھ لوگ کریں گے۔ وہ خارجی گروہ پیدا ہی سیدنا علی کے زمانے میں ہوئے، سیدنا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کے خلاف جہاد کرنے والا ایک سفر میں تھے نا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر نے صحابہ کرام نال نے راستے اندر محبوب علیہ السلام دا جوتا مبارک ٹوٹ گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا جوتا مبارک پکڑ لیا اور لے کے انہوں گنڈن لگ پینے بے گنے سفر اندر۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نال آگے چل پڑے اور سیدنا علی بیٹھ کے جوتا مبارک ٹانکا لگا انہوں گنڈ رہے نے۔ جوتا مصطفیٰ ہے، گانڈنے والے سیدنا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام وہ سارا منظر وے کہ آپ آگے تشریف لے گئے، آگے جا کے رک گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اندرہ بیٹھ جاؤ، علی کہاں ہیں؟ فرمایا محبوب جی توڑا جوتا مبارک پیچھے گڈن واسطے بیٹھ گئے نے۔ آپ نے فرمایا پھر علی دے انتظار جی بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک واز سن لو، ایک درس سن لو، ایک پشین گوئی سن لو، ایک میری خبر سن لو۔ پیغمبر علیہ السلام خبر بیان کر رہے نے، آپ مخبر صادق نے اور نعت کے وہی نے قرآن کی یاد ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ پیغمبر علیہ السلام وہی تو بغیر بولتے نہیں۔ اور ہمارا مسلک سن لو، ہمارا عقیدہ سن لو، اہل حدیث دا عقیدہ اور منہج اور پیغام سن لو۔ ہم حنفی کیوں نہیں کہلاتے، شافعی کیوں نہیں کہلاتے، حنبلی کیوں نہیں کہلاتے، ہم مالکی کیوں نہیں کہلاتے، جعفری کیوں نہیں کہلاتے؟ یہ سارے ائمہ کرام واجب الاحترام نے، واجب الاکرام نے، لیکن عام انسان نے، غیر معصوم نے، نہ کلوں معصوم نہیں۔ گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتا
سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے جنہاں دی کتاب اندر تاریر اندر تقریر اندر غلطی ہو سکے مذہب انہاں دے نام تے نہیں چلایا جاندہ مذہب انہاں دے نام تے چلایا جاندہ ہے کیونکہ مذہب دا تعلق آخرت دے نالے مذہب دا تعلق ایمان دے نالے مذہب دا تعلق جنت دے نالے او دے اندر اگر غلطی ہو جائے گی تے جنت دا داخلہ ناممکن ہے مذہب غلطی تو پاک ہونا چاہیے ہے عقیدہ غلطی تو پاک ہونا چاہیے ہے کہ تو ہر امام کو غلطی خطا ہو سکتی ہے پھر او دے نام تے مسلک کے میں بنے گا مسلک معصوم دے نام تے ہونا چاہیے ہے اسے بات ماں ابن کثیر فرماد نے یوم ندعو کل اناس بے امامہم ہر گروہ قیامت والے دن او دے امام دے نام تے بلایا جائے گا یہ آج کی بات نہیں ہے سینکڑوں 100 سال پہلے کی بات امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں 15ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث و تن مبارک ہوئے توڑے امام قیامت والدن محمد مصطفیٰ ہوں گے توڑا کوئی اور امام نہیں ساڑا اور کوئی امام سارے ائمہ کرام واجب الاحترام نے لیکن فن دے امام نے علم دے امام نے نحو دے امام نے صرف دے امام نے فقہ دے امام نے حدیث دے امام نے فن دے امام نے علم دے امام نے تفسیر دے امام نے شریعت امام کوئی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت امام دین دے امام آخرت امام جنت دے امام قیامت والے دن امام برزخ اندر امام عالم ارواح اندر امام دنیا اندر امام ایک کوئی نے جنہ دے بارے قرآن اندر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک جیوے سمجھ نہیں آئی آسان لفظ اندر سمجھانا حنفیہ نے امام ابو حنیفہ نو اپنا امام آپ بنایا ہے خود مقلد بنے ان کی تقلید شروع کی وہ مقلد ٹھہرے امام ابو حنیفہ جن کی تقلید کی گئی وہ مقلد ٹھہرے یہ مقلد ہے وہ مقلد ہے وہ تقلید کیے گئے اور یہ انہوں نے تقلید کی تقلید انہوں نے خود کی امام صاحب نے نہیں فرمایا جس سیٹ پر امام کو بٹھایا انہوں نے خود بٹھایا شافعیوں نے اپنے امام کو اس سیٹ پر خود بٹھایا ہے اللہ نے مقرر نہیں کیا امام مالک کو اللہ نے مقرر نہیں کیا ان کو اپنے سیٹ پر انہوں نے خود بٹھایا ہے جعفریوں نے اپنے امام کو اس مقام پر خود بٹھایا ہے اور رب نے مقرر نہیں کیا جس کو ہم نے امام مانا ہے اس کو ہم نے امام نہیں بنایا رب نے خود امام بنایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یہ فرق ہے امتیوں میں اور امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عزت اندر امام کوئی بات اپنی مرضی نال اپنی رائے نال کہہ جاوے تے پھر دنیا تو چلا جاوے کوئی نہیں اصلاح کرے گا کوئی نہیں سمجھے گا کوئی نہیں اصلاح کرے گا میرا نبی اپنی رائے نال بولن لگن اس ویلے جبریل آندہ یا ایوہ النبیو لما تحرم لما تحرم لما تحرم ما احل اللہ لکا اے میرے محبوب تسی اپنی رائے نال کی فرما رہے ہو کہ میں شہد نہیں پیاں گا محبوب جی تسی نبی ہو لیکن میری حلال چیز نو حرام کرن دے اختیار اپنی مرضی نال نہیں میں وہی نازل کر رہا ہوں پیغمبر بولے رب فوری جبریل بھیجتا ہے فوری وہی بھیجتا ہے فوری اصلاح فرماتا ہے فوری پیغام الہی آتا ہے محبوب ایسے نہیں ایسے فرمائیے یہ نہیں ایسے فرمائیے کون ہے پیغمبر کے علاوہ جس کے لیے آسمان سے وہی آئے کوئی ذکری نہیں آئے گی جس پر وہی نہ آئے وہ فن کا امام ہوتا ہے شریعت کا امام نہیں ہوتا شریعت کے امام کے لیے ضروری ہے اس پر آسمان سے اللہ وہی نازل فرمائے اور وہ کون ہے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی جدو توڑی نظر پہ جائے اس طبقے تے اس گروہ تے جڑا میرے صحابہ دی توہین کردہ ہے پھر ادنا مناظرہ کرو نہیں دلائل دے ہو نہیں صحابہ دے پھر فضائل شروع کر دے ہو نہیں یا رسول اللہ کیا ذمہ داری ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں جب اپنی آنکھوں سے دے ان کو دیکھو تو انہوں چائے پلاؤ روٹی کھلاؤ دعوت کرو او سارے حدیث ہوندے جی میرا ایک یار ہے جی ہے تے پھر وہی لیکن میرا یار ہے چنگا تیرا یار ہے ڈھونڈ کے بنائے یہ ہو جائے لانتی ڈھونڈے پورے ملک چھو اور مسلمان کوئی نہ رہ گیا ناراض نہیں ہو جاؤ ناراض نہیں ہو جاؤ تو کی کر لو گے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی جدوں تسی ویکھو انہاں لوگاں نو جڑے میرے صحابہ کرام نو بران دے کئی جڑے حدیث نو آندے جی وہ حسن برے آندے حسن لیکن جڑا ساڈا دوست نا انہیں کدے برا نہیں آکھیا ہووے رافضی تے صحابہ نے برا نہ گئے انہاں دی نماز ہی مکمل نہیں ہوندی جب تک صدیق عمر عثمان پر لعنت نہ بھیجے تو سکی سمجھو ہے علماء کرام علامہ شہید ہے میں اپنے آپ نو زخمی کروایا تے بم دا دھماکنا وجود نو اڑایا کیا سمجھتے ہو وہ کس پر قربان ہوئے صحابہ پر قربان نہیں ہوئی تو کس پر ہوئے کیا جھگڑا تھا ان کا کیا اختلاف تھا زمین کا جھگڑا تھا عربی زبان میں اشیاء و اہل بیت لکھی تھی اشیاء و سنہ لکھی تھی اشیاء والقرآن لکھی تھی جو اڑکتی تھی پریشان کرتی تھی عرب میں جا کے نصاب میں داخل ہو گئی تھی اور جانتے تھے کہ اگر یہ کتابیں پڑھائی گئی اور یہ بندہ نہ ہٹایا گیا تو اور آگے بڑھے گا اگر یاریاں جائز ہوتی دوستیاں جائز ہوتی رشتہ داریاں جائز ہوتی سارے معاملات جائز ہوتے پھر علامہ کو ذبح ہونے کی ضرورت کیا تھی ابن تیمیہ نے کیوں لکھی تھی المنہاج السنہ جب ابن مطہر ہلی نے کتاب لکھی تھی صحابہ کرام کے خلاف پوچھئے علماء کرام سے تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں المنہاج السنہ لکھی اور پوری کتاب میں جس بندے کی کتاب کا جواب دیا اس کا نام ابن مطہر ہلی تھا پوری کتاب میں شیخ نے اس کو ابن مطہر نہیں کہا ابن منجس کہا یہ پلید کے پتر کی پلید اور پلید کے بیٹے کی کتاب کا میں جواب دے رہا ہوں مطہر نہیں لکھا ابن منجس لکھا ہے غیرت تھی تبھی تو دنیا اس نے مجاہد کہتی ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہم مصلحت کا شکار ہے نا حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب ہم یہ ساری کچھ کرتے دوستی ہیں یاریاں رشتہ داریاں پالی ہوئی ہے اور نہیں چھوڑ سکتے پھر یہ مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں جی مولوی سخت آندنی سخت آندنی اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتے ہیں اور تم کہتے ہو جی تم سختی کر دو کی آخی وہ صدیق کو برا کہتا ہے آخی بالکل ٹھیک کرتا ہے جی آج بھی میں وہاں دیر میں درستہ تو کہہ رہا لڑائیاں نہیں ہوتی زمینوں پہ لڑ لیتے ہو بندے مار دیتے ہو عزتوں پر لڑتے ہو زنانیوں کے پیچھے لڑتے ہو عورتوں کے پیچھے لڑتے ہو رشتوں کے پیچھے لڑتے ہو جیلیں بھری ہوئی ہے ایک ایک پلاٹ پہ لڑتے ہو صدیق کے لیے لڑ کے بھی کبھی جیل میں چلے جاؤ تو کیا ہوگا سینہ عمر پر سینہ عثمان کی شان پر جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے جیل میں چلا جائے بندے 5 سال نہیں بندے پہ سزائے موت نہیں ہو گئے بندے
زنانیوں پیچھے لڑے ہیں، زمینوں پیچھے لڑے ہیں. تو جدو جیل جانتے ہیں نا پھر لڑ کے زمینوں کے لیے، زنانیوں کے لیے، عزتوں غیرتوں کے لیے لڑتے ہیں، پھر جیلوں میں جاتے ہیں. اگے جڑے قیدی ہوندے نے پوچھتے ہیں سنا اج تو نواں قیدی آیا نواں جیل چ آیا، سنا کی کر کے آیا؟ آندا میں میری دھی ٹور گئی آئی تو میں انہوں نے مار چھوڑے، میں اپنی دین قتل کر آیا. کوئی آدھا میں ابن مار آیا، کوئی آدھا میں مان مار آیا، کوئی آدھا میں بیٹی قتل کر آیا، کوئی آدھا میری زمین آئی تو میں انہوں نے مار آیا. یہ تو آڑے کو پوچھے بات کڑی لگی جیل چلان کی کر آیا؟ میں نے صدیق کی شان بیان کی ہے. تو اور کیا چاہیے آپ؟ ایڈے بڑے سیانے ہو، مولوی والے پاسے نہ گیا کرو پترو، ایدے سخت گلاں ہوندیاں تے جلسے ہوندے پروگرام ہوندے، مولوی تو مروا چڑھن گے. اگے کتنی جیلاں بھریاں پیاں، سارے گناہگار گناہوں پہ چوری اور ڈاکو پر کر کے جناب جیل بھری ہوئی. وہاں تو نہیں روکتے ہو. جوئے سے روکو، بدماشی سے روکو، عیاشی سے روکو، فاشی سے روکو. دین کے لیے کوئی نکلے تو اس کو روکتے ہو. امام احمد بن حنبل تھے نا جیل میں تھے، تو وہاں ابو الہیثم ہوتا تھا، ڈاکو تھا. تو جب روزانہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے کے لیے لے جاتے تھے نا، تو اندر نال بیرکا سن جیل. ابو الہیثم نے کہنا امام احمد بن حنبل ڈولنا نہ، ڈولی نہ، میں ڈاکے مار کے آیا تو جدوں پھر باہر نکلنا پھر ڈاکے مارنا. میں نہیں آج تک ڈاکے چھوڑے، تو تے دین واسطے آئے ہیں. چھوڑی نا موقف تو نہ ہٹی. جدو رہا ہوئے نا احمد بن حنبل رہا ہوئے، پھر اندر زخم کچھ رہ گئے سن، اوپروں ٹانکے لائے سن کسی حکیم نے اس دور اندر. پھر گوشت دوبارہ نکل آیا سی اور جسم خراب ہو گیا سی، باہر آئے سی. پھر دوبارہ جراح نے آ کے چیر پھاڑ کی تھی اور دوبارہ اندر گوشت اس نے کڈیا اور دوبارہ ٹانکے لائے. رات نو اٹھ دے سن تے کہندے سن اے اللہ ابو الہیثم پہ رحمت فرما، اللہ اس ڈاکو پہ رحم فرما، اللہ اس ڈاکو کو معاف کر دے. تو بیٹے نے کہا احمد بن حنبل ابا جی سے، ابا جی آپ ڈاکو کے لیے دعا کر رہے ہیں. فرمایا بیٹے سن لے، اگر وہ جیل میں نہ ہوتا تو میں ڈگمگا جاتا. روزانہ مجھے کہتا تھا میں ڈاکے مار کے بعد نہیں آیا، تو دین کے لیے آیا ہے، باز نہ آنا، ان کی بات نہ ماننا. فرمایا کرتے تھے قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. پوچھئے امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے ان گستاخان صحابہ کے لیے. پڑھیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت کے تحت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اقوال پڑھی، لیغیظ بہم الکفار کے تحت. یہ معمولی مسئلہ نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. کسی نے کریشر بند نہیں کیا، کسی نے اپنی بلڈنگ بند نہیں کی، کسی نے اپنے معاملات بند نہیں کیے، کوئی جلسے پہ نہیں آیا، کوئی جلوس پہ نہیں آیا، کوئی ریلی پر نہیں آیا. وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا. صدیق کو کافر کہا گیا، نعوذ باللہ. میں کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ ہونا بھی نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع صحابہ اور آخرت ہے ہی نہیں. ہم دنیا میں پھنسے ہو گئے، معاملات میں پھنسے ہو گئے. روٹی نہ جائے، کاروبار نہ جائے، بس. یاد رکھنا رزق اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ. آپ رزق کی فکر میں لگ گئے ہیں. رزق ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ دین ہے. دین کے لیے کوشش ہمارے ذمہ ہے، رزق ہمارے ذمہ نہیں ہے. رزق اللہ کے اختیار میں. جڑا اللہ دے کام میں اختیار ہے وہ لے کے بیٹھے ہو، جڑا تو حکم ہویا وہ کرتے نہیں ہو. جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں چوتھا مہینہ تھا، تمہیں روح پھونکی گئی تھی، اس دن رزق لکھ دیا تھا. وہ سوال بھی آیا ہوا ہے تقدیر کے بارے میں، وہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیے. فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر صرف ہمارے اہل و سنت کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے نا صحابہ کرام کے منکرین کے خلاف، اللہ دی قسم یہ دوجے دن توبہ کرے. یہ رہیں گے کہاں؟ چند ٹوٹڑو تو ہیں، یہ 2% بھی نہیں. ہماری نرمی، ہمارا پیار، ہماری یاریاں، ہماری دوستی، ہماری رشتہ داریاں ان کو حوصلہ دیتے.
دکانیں ہماری، کاروبار ہمارے، تجارت ہماری، تجار ہمارے، حکمران ہمارے، ایم پی ایز ہمارے، ایم این ایز ہمارے، سب کچھ ہمارا ہے۔ اہل سنت وہ آٹے میں جس نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ ذہن نہیں مانتا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، بس قربانی کا جانور ذبح کرنے واسطے تیار ہے۔ بادشاہ ان الذین یؤذون اللہ، توجہ ہے ماشاء، بس کرا پھر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدوں تسی ویکھو انہاں لوکاں نوں جڑے میرے صحابہ کرام نوں برا آندن، یا رسول اللہ رشتہ دئیے، یا لبیے پیار کریے، محبت کریے، روٹی انہوں نے کھلائیے پلائیے، محبت کریے، انہوں نے صبر کریے، انہوں نے سودا لئیے دئیے، فرمایا فَقُولُوا لعنت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، فَقُولُوا لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہو کہ تواڈے ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے، تواڈے سے برے عقیدے پر، بری سوچ پر، برے نظریے پر، علی شرکم، تمہاری شرارتوں پر، تمہارے شر پر، تمہاری خباثت پر، تمہارے کفر پر، تمہاری ضلالت پر، تمہاری گمراہی پر، تمہاری اس بدماشی پر، تم صحابہ کے خلاف بولتے ہو، تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے برات کرنی ہے، ان پہ لعنت بھیجنی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کتنا برا فرقہ ہے؟ جتنا سوچو گے اس سے برا ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کو نہیں مانتا۔ پوچھ لو جڑے بیٹھے نے پیپلز پارٹی آپ میں سے کچھ بیٹھے ہو، ان کو بلاول کے دوست اور ساتھی کتنے پیارے ہیں۔ پوچھئے نواز شریف کے جیالوں سے کہ انہیں اس کے یار دوست وفادار کتنے پیارے، پوچھ لیجئے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ جو جڑے رہتے ہیں وہ انہیں کتنے پیارے ہیں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے زمانے میں کوئی حیثیت اور ویلیو ہی نہیں، ان کے قریبیوں کو کوئی برا کہے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے جیال ہیں، ان کو برا کہتے ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے رسول اللہ کے جیالوں کو برا کہتے ہو، رسول اللہ کے ساتھیوں کو، رسول اللہ کے دیوانوں کو، رسول اللہ کے صحابہ کو، رسول اللہ کے یاروں کو؟ یعنی دنیا میں اور بھی بندے ہیں نا، ٹرمپ بھی ہے، دفعہ ہو گیا نہیں کوئی نواں کوئی جو بائیڈن بن گئی ہے وہ آیا ہے، پہلے بش تھا، اور کئی خبیث آئے ہیں، ان کو کوئی نگاہ نہیں دیتا، مودی کو، منموہن سنگھ کو، کتنے ظالم کافر دنیا میں ہیں، ان کو برا کہو، تمہیں 1400 سال پہلے وہ برا کہے، ان کو برا کہتے ہو جو تمہارے رسول کے ساتھی ہے۔ بندے میں حیا بھی ہوتی ہے، کوئی غیرت بھی ہوتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے یاروں کو دوستوں کو میں برا کہہ رہا ہوں۔ ان عجیب تصور ہے نا کہ رسول اللہ کے ساتھی ٹھیک نہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی ٹھیک نہیں، اور آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بھی اصلی نہیں، کسی اور شوہر سے اس خدیجہ پیچھے سے لے آئی تھی، یہ ربائب ہے، حضور کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں۔ قیامت پر دن آمنا ہے نا جب حضور دی بیٹیاں نے گربان پڑھنا کہ ہم رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں، رسول اللہ سے میں تم توڑتے رہے ہو، ادعوہم لآبائہم، تم مجھے ہماری نسبت اپنے باپ سے توڑی ہے تم نے۔ اتنا ظلم بھی ہوتا ہے کہ رسول کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ رسول کی نہیں ہے، نہ سسرال کو مانتے ہیں، نہ دمادوں کو مانتے ہیں، نہ ابوالعاص کو مانتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کو مانتے ہیں۔ یہ مذہب ہے، بلا کیا ہے؟ یہ کیڑی بلائی دے پتر ہے جو کسی کو نہیں مانتے؟
کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی کو، اور آپ کہتے ہیں جی تو اللہ نے کچھ نرمی کرو جی ہو پھر کی کریے جی وچ رہنا ہویا وچ رہنا کہتے ہوئے نہ رہو مرو۔ صحابہ کرام کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، ہم ان کی محبت کے بغیر نہ جی سکتے ہیں، ہم نہیں جی سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے جینے کے لیے سانس سکون کا تب آئے گا جب صدیق کے دشمن کے لیے قانون بنے گا، اور انشاءاللہ یہ بننا ہے۔ ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا، آپ قانون بنانا پڑے گا ان کو، وگرنہ یہ ملک کے اندر ایسا فساد مچے گا جس کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قانون بنا دو، جو صحابہ کی توہین کرے اس کو ہتھ کڑی لگے، وہ جیل میں رہے۔ اور طریقہ آپ وزیر اعظم نے بتا دیا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نا جو بندہ بدکاری کرتا ہے، ایسے واقعات جو ملک میں پیش آئیے تو وہ کہتے تھے ان بندوں کو جو ہے نا سزا دینی چاہیے۔ کیا سزا دینی چاہیے پتہ ہے آپ؟ کیا قانون پاس ہوا، کیا سزا دینی چاہیے؟ تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں صرف بجری بننے کی رکھو اور کوئی کام نہ کرے، کیا کرے؟ بادشاہ نے کہا، وزیر اعظم نے کہا قرارداد پیش ہوئی اسمبلی میں ان کو خزی کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے زنا کیا، بدکاری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تاکہ وہ برے کی ماں ہی مر جائے، یہ اس گناہ کے قابل ہی نہ رہے، تو اس اصول کے تحت بنتا ہے نا جو صحابہ کو بھونکے اس کی زبان کاٹ دی جائے تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ صحابہ کی توہین کرے۔ فلسفہ تو ہم تو اس سزا کے حق میں نہیں ہے کہ یہ شرعی سزا نہیں ہے، یہ جو خسی والی سزا ہے یہ شرعی نہیں ہے۔ شادی شدہ ہے تو اس کا رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہے، 30 سال کی جلا وطنی ہے۔ سزائے شرعی مقرر کرو، لیکن تمہارا اصول یہ ہے کہ شرعی سزا تھوڑی ہے، ہم نے زیادہ دینی ہے، تو یہ فلسفہ ذرا ادھر بھی چلا دو۔ جوڑا چوری کرے ہو دے، جوڑا چوری کرے ہو دی ہاتھ کٹو، جوڑا توہین کرے ہو دی زبان کٹو، تاکہ اس کے بعد راہ کرتے پھریں، کچھ کر نہ سکے۔ اذا رأیتم الذین، میرا تھوڑا جب بلڈ پریشر تیز ہے، میں تھوڑی سختی اور اجازت دے تو میں کر لوں، چلو ٹھیک ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدوں ویکھو ایہو جے لوکاں نوں جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نوں، میرے ساتھیاں نوں برا کہندے، فقولوا، فقل سلام علیکم، فقولوا سلام دینا ہے نہیں، فقولوا اچھی بولو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ قرآن پاک ایک مقام سننا، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا الزام لگایا کافران منافقہ نے، جدوں انہاں الزام لگایا وہ الزام کھلیا کہ الزام امی عائشہ دی برات اللہ دا اعلان ہویا ہے۔ پھر اللہ نے کی فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جنہ پاک دامنات الزام لگایا، میشت الزام لگایا ہے، وہ تے پاک دامنے ہوتے الغافلات المومنات دے اندر نے، وہ تے مومنہ بھی ہے تے اس گناہ دے بارے الغافلہ دمانہ کیے۔ امی عائشہ اس درجے پر ہے کہ انہیں اس گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں، کرنا تے دور دی بات ہے۔ الغافلات المومنات، الغافلات دمانہ ہوندہ ہے بھولی بھالی، الغافلات دا معنی ہوندا ہے جس دی سوچ بھی پکیزہ ہوئے، الغافلات جڑا گناہاں دی کھاتا نو جاندا ہی نہ ہوئے،
الغافلات جڑے گناہاں دے راہاں تو گزردا ہی نہ ہووے، الغافلات جڑا گناہاں دے بارے سوچدا ہی نہ ہووے کہ وے امی عائشہ سوچ سکدی ہے جدی خواب تصویر مصطفیٰ نو وکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ ایک رات میں ستا سا، ریشمی رومال سی، کتنا پکیزہ رومال ہوئے گا، پھر ریشمی رومال ہوئے گا، جنتی رومال ہوئے گا، جدے اندر اللہ تبارک و تعالی تصویر دے کے جبریل نو بھیجے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ریشمی رومال میرے سامنے کھولیا گیا، میں جدوں ویکھیا میرے سامنے جبریل خواب اندر ریشمی رومال کھولیا گیا ہے، جدوں ریشمی رومال کھولے ہے میں ویکھیا ہے او دے اندر تیری تصویر ہے، میں کیا اے تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے، اے او دی تصویر نظر آندی ہے، کیوں اجے پردے دا حکم پہلے آیا کوئی نہیں سی۔ امی عائشہ چھوٹی عمر اندر ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز معمول سی صدیق دے گھر آندہ، آپ نے فرمایا اے تے عائشہ ہے ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، اے دی تصویر میں نے کیوں ویکھائی جا رہی ہے؟ فرمایا محبوب جی یہ دنیا چوی تے جنت چوی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ جدو امی عائشہ جنت مصطفیٰ دی بیوی ہوئے گی تے ظالمو کافرو بیمانو گستاخو ملونو تنو حیا نہیں آندہ جنتی خاتون تے ماں نو گالیاں دین دے ہو؟ ایڈا حرامی بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں نو گالیاں دے؟ توجہ ہے ماشاء ناراض نہیں ہو رہا، بعد کٹ دینا جڑی میں گالی کٹ رہا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ تسی آپ دسو پنڈ اندر جڑا بندہ ماں نو گالی دے رہے ہوئے تسی کی آندے ہو؟ کی آندے ہو؟ جڑا پیون گالی دے رہے ہوئے کی آندے ہو؟ یہ یاد ہے نا بابا یار کیوں نو گالی پہ دینا تو ہیں کون؟ جان دے ہو ہزار ماں امی عائشہ کی عزت پہ قربان، جڑا امی عائشہ نے برا کہے جنہوں قرآن ماں گئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں۔ اللہ نو پتا سی ایک گروہ آنا ہے ظالم جنہ مومن کہلوانا ہے، لیکن امی عائشہ نو ماں نہیں سمجھنا۔ حضرات مومنین، حضرات مومنین، حضرات کدی سنے اعلان مومنین کرام؟ جدو ساڑھے نال گل ہوئے تو پتہ کیا اتحاد بین المسلمین، ہم مسلمانوں سے اتحاد چاہتے ہیں، جب اپنی محفلوں میں بیٹھے تو کہتے ہیں حضرات مومنین، ہمیں وہ مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کے نزدیک مسلمان بے ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام دے بارے گل کرو نہ کہن گیا صحابہ کرام اسی من دیا جی، اسی مسلمان من دیا، صحابی من دیا، مسلمان کہتے ہی وہ منافق کو ہے۔ ان کے ہاں اصطلاحی مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ جو اوپر سے کلمہ پڑھے اندر اس کے ایمان نہ ہو اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور جس کے اندر ایمان ہو اس کو رافضی مومن کہتے ہیں۔ اپنوں کو مومن کہتے ہیں، دوسروں کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم سے بات ہو اتحاد بین المسلمین، یعنی آپ بھی مسلم ہیں تو آڈنال اتحاد کریے۔ جدو اپنی گل ہوئے حضرات مومنین، مومنوں ذرا دل تے ہاتھ رکھا ہے، میں ان مسائب پڑھن لگا، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے، ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمیں رسا مسلمان کہہ رہے۔ وہ تقیہ باز ایسا گروہ ہے کہ ان کی اصطلاحیں بڑی عجیب ہے۔ انہوں نے ایک اصطلاح ویکھ لو اسلامی ہوئے من دس ہو، ساڑی مسجد نو مسجد آندے انہاں دے واڑن کی آندے، یہ اسلام کی اصطلاح ہے۔ یہ واڑا یہ جڑا اے وے کیڑے پاس اسلام وچ ہے، کیڑی عربی چھے واڑا، باڑا کو تامی کو نہیں، واڑا کو تامی کو نہیں، بارگاہ کو تگاف کوئی نہیں، یہ کیڑی عربی ہے؟ من دسو امام بارگاہ دی عربی کیڑی ہے؟ سارے علماء بڑھ پہ جو استاد جی بھی بیٹھے، امام بارگاہ دی عربی کی میں تائی تک کسی استاد نے بارگاہ دی عربی بھی نہیں دسی۔ بھئی اسلام میں جو ہویا تھی کوئی عربی ہویا،
کتوں آیا یہ لفظ؟ کہاں سے یہ آیا ہے؟ یہ دے وچ گاف ہے، وہ کتوں آ گیا اسلام؟ یا امام برگاہ وچ گاف ہے یا پھر 11ویں گاف ہے۔ 11ویں دی عربی کوئی نہیں، یہ بھی ایسا لفظ ہے منوس، یہ دی بھی عربی کوئی نہیں۔ 11 دی عربی ہو سی، 11ویں دی کوئی نہیں، کیونکہ اسلام وچ کوئی نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ لو، ان کے تابوت دیکھ لو، ان کے تادیے دیکھ لو، ان کی ساری چیزیں دیکھ لو، بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ یہ خود بخود ان کا سارا ماحول ایسا بتاتا ہے کہ یہ کوئی اور مذہب ہے۔ مجال ہے کوئی اسلامی اصطلاح یہ استعمال کریں ہر معاملے میں۔ جو 7 محرم ہو چیز مہندی کاٹ کلو تھا، مہندی کیڑی اصطلاح ہے اسلام؟ عجیب اصطلاح ہے ان کیا۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور مجھے لکھوا لیں، جو رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مضبوط عقیدہ اپنا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہو دنیا میں آخرت میں ان لوگوں پر جو پاک دامنوں پر، امی عائشہ صدیقہ پر، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، جڑا انہاں سوچیا ہی نہیں، جڑا انہاں کیتا ہی نہیں، بغیر ایویں جرم کیتے، ظالم الزام لگاندن۔ کوئی آندا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نو جناب ایک چرپائی دے ہوتے جڑی اونی نہیں سی، ایک چرپائی سی جڑی اونی شونی کوئی نہیں سی، تلے کنواں سی، کنویں ہوتے چرپائی رکھی، چرپائی ہوتے چادر رکھی، چادر ہوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ نے بلایا شام میں، اتے بلایا تے بٹھایا چرپائی تے، وہ تلے اونی کوئی نہیں سی، وہ تھلے گر گئیاں، اتو مٹی پا چھوڑی۔ ان کی قبر شام میں ہے، بغیر مکتسب، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امی عائشہ کی قبر بقیع میں ہے، مدینہ طیبہ۔ تبھی موت فوت ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا، آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ ابو ہریرہ پڑھائے رضی اللہ تعالی۔ جھوٹ بولتے ہیں، شام میں جا کے فوت ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر گورنر نے آپ دے خلاف خط آیا، کوفی نے لکھی ہے۔ ایک کوفی شروع تو اسے ذہن اور اسے مذہب اور اسے عجیب ان کی حالت ہے، کیفیت ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جدو دودھ مکمل ہو جائے میں دسیا جی، توجہ ہے ماں، چلو جڑی شے بھی ہے، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ایک بندے نے کوفی نے خط لکھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے جڑے گورنر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں، نماز ہی نہیں پڑھا۔ خط آ گیا، یہ اس ویلے میزائل چھڑ دے ہوندے سن، حنفی نماز والے، کوفی نماز والے، میں نماز ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں۔ انہاں صحابہ نے معاف نہیں کیتا، اسی کیڑی شے ہے؟ صحابی رسول کے خلاف خط لکھا کوفی نے، ان کی نماز ٹھیک نہیں، یہ اپنی نماز سکھان، قرآن حدیث جو نماز ثابت کرن، نماز ٹھیک نہیں۔ چیزہ وطنیوں میں میزائل نکلتے ہوندے سن، سارے ٹھوس ہو گئے، ایک بھی نہیں اب رہا وہ میزائل، حنفی میزائل، فلاں شہین میزائل، فلاں میزائل، حدیثوں کو یہ چیلنج انج مٹیا کے دے رہ ہی نہیں، نشان ہی نہیں رہ۔ ہمارے ہاں بھی یہ 108 چک ساتھ ہی ہے، یاد ہوگا ساتھیوں کو، جہاں مسجد جب نہیں ہوتی تھی تو مناظرے وہاں ہوتے تھے۔ 108 کہاں ہے وہ مناظرے کرنے والے؟ اب سیاست کر رہے ہیں، اللہ ایسے ڈرے اور ایسے سہمے اور ایسے پریشان ہوئے، اب سٹیج پر نظر ہی نہیں آتے۔ اب پتہ کیا کرتے ہیں؟ اب میرے پاس کبا دفعاتے ہیں کہ آؤ جناب رال کے نہ کوئی رال کی کری، کوئی ریلی شیلی کڑی ہے، باغو حکومت کی دیا آمڑی ہے۔ میں کہوں موقع گیا ختم، حنفی نماز سکھاؤ، استاد محمدی نماز سکھاؤ۔ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، یہ مان گئے
یہ اب جو لشکر ہے نا اور یہ جو منہج ہے نا، یہ اب دبانے سے دبے گا نہیں، یہ بڑھے گا۔ جہاں بھی گئے اللہ کی رحمت سے، مناظرہ ہوا یا نہیں ہوا، مسجد ضرور بن گئی، اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے۔ جہاں مناظرہ ہوا مسجد ضرور بنی۔ پھر انہوں نے سوچیا بھائی اے مناظرہ نال مسجد وداون والی گل، لہذا نال مناظرہ ہی چھڈو، اب نہیں کرتے، نام ہی نہیں لیتے۔ ہم اسی منہج پہ، اسی عقیدے پر، اسی دعوت پر، اسی فکر پر آج تک کھڑے۔ ایک گفتگو تقریر بھی ایسی نہیں ہوتی جہاں مسلک نہ ہو، منہج نہ ہو، عقیدہ نہ ہو۔ ہم جرم سمجھتے ہیں اس تقریر کو جس میں عقیدہ نہ ہو اور مسلک اہل حدیث نہ ہو، جرم سمجھتے ہیں ہم ایسی گفتگو کو اور ایسے جلسے کو اور ایسے پروگرام کو۔ ہم چھپاتے نہیں ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث رہیں گے، اہل حدیث جیئیں گے اور اہل حدیث مریں گے انشاءاللہ۔ کھل کے آپ بیان کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ سارے علماء کرام سے گزروں گا کہ آپ کھل کے مسلک کو سٹیجوں پہ، جمعے پہ، خطبے پہ بیان کریں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ بیان کریں، دیکھی جائے گی، جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف تو کرے۔ خط لکھا سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے بھیجے جاؤ کوفے اندر، سروے کرو، پوچھو لوگوں کو کہ ساتھ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ تو صحابی رسول ہے اور عشرہ مبشرہ میں ہے اور جنتی ہے، اگر اس کی نماز ٹھیک نہیں تو پھر نماز کس کی ٹھیک ہوگی؟ جاؤ پوچھو، تحقیق کرو۔ تکلیف تھی کوفیوں کو، نماز تو ٹھیک تھی، وہ گئے سروے کیا، سب نے کہا نماز تو ٹھیک ہے۔ سینہ سعد کے پاس لوگ گئے، فرمایا میں امیر المومنین نے بھیجا ہے، آپ کے خلاف یہ خط گیا ہے، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پتہ کس باب میں لائے ہیں اس خط کو، اس روایت کو؟ فاتحہ پڑھنے کے باب میں۔ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں فاتحہ صحابی پڑھتے سن، کوفیاں نے فاتحہ شروع تو نہیں سی چنگی لگی، یہ آندے نے فاتحہ بہت نہیں پڑھنی چاہیے، ایویں نماز ہو جاندی، ایویں کہتے نال ہو جاندی، بھی شاید پڑھی نہیں ایویں ہو جاندی۔ وہ تو جا کے مجلس ہی کیا کرو کہ بندہ مولوی پوچھے میں فلاں دی بیٹی تے نکاح کر، تو چپ رہا کرو، ایویں ہی ہو جیسے۔ وہ تو بڑا منہ کھول کے تو قبول ہے، تاں ہوندی ہے جے قبول کریے تھے، وہ تو چپ کر کے بیٹھ جا کرو۔ با مولوی آ کے فلاں دی بیٹی تے نکاح کر دی، فلاں دی بیٹی تے نکاح کر کے دیتی، فلاں دی بیٹی تے نکاح کر کے دیتی۔ مولوی آگے بول، اس نے بولنا کہ تم وہ فاتحہ پڑھی رکھنا تے ہو جاندی ہے میری تے ہونے تھے نہیں ہوندی، تو ہی کہہ با قبول ہے، میں کیوں کہا؟ وہ تے بک بک آپ کر دے ہوتے، نماز جاندے ہو، فاتحہ بغیر نماز ایویں ہو جاندی، ایویں ہو جاندی، پڑھیے نہیں تے ایویں ہو جاندی، پڑھو گے تو ہوئے گی نا۔ طلاق آپ دے ہوتے ہوندی ہے، قبول آپ کرو تے ہوندی ہے، فاتحہ نہ پڑھو تے ایویں ہو جائے۔ مولوی جو پڑھ چھوڑے، مولوی پڑھ چھوڑے، تو مر سے تو مولوی جیندہ ہو سی، تیرے کو صاحب شروع ہو جائے سی، پڑھن والے تھے رہے ہٹو سی، پھر کی ہو سی؟ تو اجے پھردا ہے، تو مر گیا تو مولوی جیندہ ہے، تیرے کو تیری نماز جس میری نماز پڑھی وہ پیچھے ہے، تیروں ڈانگ پھر سی، مولوی تو مر سی تو ویسی تو پتہ لگ سی پڑھی سی یا نہیں پڑھی، خود فاتحہ نہیں پڑھنی تو ایویں نماز ہو جائے گی۔ صحابی رسول کی نماز ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ۔ کوفی نے لکھا، کہنے لگے ساتھ تمہارے خلاف یہ خط کیا سروے کیا، تمہاری نماز تو ٹھیک ہے، سب نے کہا ہے صحیح ہے۔ فرمایا میں پھر نماز ایسے ایسے پڑھتا ہوں، پورا طریقہ بتایا، ساتھ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، بس اور کیا، نماز میں فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اچھا خط تواڈے خلاف کیوں گیا؟ فرمایا کنے لکھیا؟ لے آؤ۔ لایا گیا بندہ، تیرا خط تیرے دستخط نہیں جی، میرے خط میں ہی لکھے۔ سیدنا سعد نے فرمایا میرے اللہ اگر یہ بندہ سچا ہے تے سچا ہے، جے جھوٹ ہے تے اللہ دی عمر لمبی کر، انہوں فتنے اندر پا دے، انہوں انج ذلیل کر تاکہ پتہ چلے کہ صحابی رسول دی گستاخی دا انجام کی ہوتا ہے۔ بخاری لکھے ہے پھر یہ دی عمر لمبی ہو گئی کہ بڑھا ہو گیا، یہ وال سفید ہو گئے، اے پلکاں دے جڑا گوشت ہوندا ہے اوپر چڑھ آیا، ویکھنا چاہندا نہ نظر اونج کمزور آئی، جدوں ویکھنا چاہندا انج گوشت اتاں کردا، چوکا چراوچ کھلا ہوندا، لوگاں دی لڑکیاں بیٹیاں چھیڑدا، لوگ آندے اس بابے تو بچو، انہوں مصطفیٰ دے صحابی ساتھ دی بد دعا لگ گئی، ظالمو تمہیں صحابہ کی بد دعا ہے۔
مجھ سے لکھوا لو تم میں بد دعا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ تمہیں صحابہ رسول کی بد دعا ہے. تمہیں صحابہ کرام کو برا کہا ہے، اللہ نے تمہیں گھوڑے کے نیچے جھکنے پہ مجبور کر دی ہے. یہ بد دعا ہے صحابی رسول کی، اصحاب رسول کی. تمہیں بد دعا کھا گئی ہے. اللہ تمہیں سجدہ اپنے سامنے کرنے ہی نہیں دیتا. یا گھوڑے کے آگے کرتے ہو یا کرو تو مٹی آگے ہوتی ہے، ٹکیا اس کے اوپر کرتے ہو. اللہ تمہیں اپنے سامنے جھکنے سے، اللہ نے تمہیں پھٹکار دھتکار دیا اپنے دربار سے. تم حج پہ اس طریقے سے خوش جاتے ہوئے خوش نہیں ہوتے جس طرح تم ادھر جاتے ہو زیارتوں پر. اللہ نے یہ دھتکار دیا ہے تمہیں. کون سا مسئلہ ہے؟ تمہاری نماز ویسے بھی نہیں ہے، عقیدہ ویسے ٹھیک نہیں ہے، وضو اونج کوئی نہیں، ایک دی چونج کوئی نہیں، دوجا اونج کوئی نہیں. وضو تم کرتے نہیں، پیر تم دھوتے نہیں، پیروں پہ مسح کرتے ہو. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جدے پیروں دی ایڑی دی سارا جگہ خشک رہ جائے وہ جہنم میں پیر جائے گا. جدی ہیتری سارا پیر خشک رہ جائے وہ جہنم ہے. جدہ پورا پیر ہی نماز وضو ہی نہ دھوتا ہو، دسو کیڑے پاسے جا سے؟ تو نماز تمہاری نہیں، پیر تم دھوتے نہیں، صحابہ سے پیار تم کرتے نہیں، توحید تمہارے ہاں ہے نہیں، کلمہ پاک تمہارے پاس اصلی نہیں، اذان ہونج کوئی نہیں، زکوٰۃ دی ویسے چھٹی، ازواج رسول کو ماں کو مانتے نہیں، رسول کے رشتہ داروں کو مانتے نہیں، بیٹیوں کو مانتے نہیں، اصحاب کو مانتے نہیں، ماتم تم کرتے ہو، ہاتھوں اپنے آپ کو مارتے ہو. بتاؤ اور کیا چاہیے؟ بتا دو کیا چاہیے. اللہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے کہ تم آگ پر کھڑے ہو. آگ پر، کراچی میں نا آگ پہ کھڑے ہو کہ 10 محرم کو ماتم ہوتا ہے آگ پر. اخبار پہ آتا ہے نا وقت پہ، پہلے پیج پہ ہوتا ہے ہر سال نا 12 محرم 12-13 محرم کا جو اخبار چھپتا ہے نا اس پر پہلے پیج پہ ہوتا ہے عزادار آگ پر ماتم کر رہے ہیں. یہ تو میں نے یا اللہ اور دے اللہ انہیں ذلیلن اور دے. آگ پر کھڑے، آگ پر ماتم کر رہے. جس کو دنیا میں آگ نصیب ہو گئی ہے، بتاؤ آخرت میں حالت کیا ہوگی؟ یہ آگ، چھریاں. لیکن تمہیں جاگنا پڑے گا، اہل سنت کے لوگوں تمہیں جاگنا پڑے گا، اہل حدیثوں تمہیں جاگنا پڑے گا، وگرنہ یہ چھریاں لے کے تمہارے گھروں میں ظالم داخل ہو جائیں گے. یہ اتنا بد نیت فرقہ. انہوں صحابہ کو معاف نہیں کیا، آپ کس معاف؟ یعنی رسول کے گھروں میں داخل ہو گئے تھے. انہوں نے پورے خاندان رسول، خاندان حسین کو وہاں سے لے آ کے کوفے میں شہید کیا. یہ عبداللہ بن سبا جو تھا نا یہودی، اس کی یہ سازش تھی. اور میں کہا کرتا ہوں اور پوری بصیرت سے کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، انہوں نے کربلا میں کیوں شہید کیا؟ سینہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ، امام مظلوم کو، سینہ حسین بن علی کو یہاں شہید کیوں کیا؟ یہ عبداللہ بن سبا کی یہ سازش تھی کہ رسول اللہ فرما گئے تھے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. سیدنا عمر نے نکال دیا تھا اور پھر یہودیوں نے میٹنگ کی تھی کہ رسول اللہ ہمیں کہہ گئے، فرما گئے کہ انہیں جزیرہ عرب سے نکال دینا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جزیرہ عرب سے نکال کے شہید نہ کرے تو ہم بھی یہودی نہیں. یہ بدلہ لیا ہے انہوں ظالموں نے، حضور کے نواسے کو کربلا میں بلا کے پیاسا شہید کیا ہے. یہ بدلہ لیا ہے، وہی بدلہ پرانا. یہ اس بدلے میں میرے حسین شہید ہوئے ہیں. یہودیوں نے اپنا بدلہ لیا ہے. آگے یہ سارے انداز تھے اور یہ سارے پلان تھا اور پروگرام تھا، بیس میں، بنیاد میں، اساس میں یہودی تھے. اس پر کبھی پھر بحث کریں گے اور گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلک اور منہج کے لیے کام کرنے کی توفیق بخشے. صحابہ کرام کی حرمت کا قانون جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کی دستخط ہونا باقی ہے. اس کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں، تاریخ دے رہے ہیں جماعتیوں کو، ساتھیوں کو، اہل سنت کو، دوستوں کو، تاکہ ایک ذہن سازی ہو جائے، تاکہ ملک کے اندر یہ قانون بن جائے کہ صحابہ کی گستاخی
قابل سزا جرم ہے، اور ایسا جرم کرنے والے کو عبرتناک سزا کا تعین ہو، تاکہ آئندہ کوئی جرأت نہ کرے جس طرح سیدنا صدیق کی گستاخی کی گئی۔ اس پر کوشش جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں آپ کو سب کو ہمیں کامیاب فرمائے، اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جب بھی اس پر تحریک کی، احتجاج کی کال ضرورت پڑے تو آپ صدیق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے جن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، تو اس کے قرض ہیں اسلام پر، دین پر، ہم پر، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندے سے زنا ہو جائے تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے علم میں اس پر کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے، تو بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اچھی بری تقدیر کے بارے میں وضاحت کریں۔ جب اچھا برا لکھا ہوا ہے تو اعمال کا کرنا کیسے؟ بھائی بات یہ ہے، تقدیر کا مسئلہ انتہائی آسان ہے اگر سمجھنا چاہیں تو۔ ایک استاد کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، لیکن یہ میٹرک میں پاس نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ بعد میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو استاد کیا کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ اب استاد کیوں کہتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا؟ تجربے کی بنیاد پر، اس کی ذہانت دیکھ کے، اس کی محنت دیکھ کے کہتا ہے، اندازہ لگاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ اس نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کام کرنے کا، لیکن کام کرنے کے بعد بندہ کیا کرے گا وہ اپنے علم کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اور اس نے وہ لکھوا دیا ہے۔ اور جب بندہ وہی کرتا ہے تو اس پر وہ بڑائی بیان کرتا ہے اپنی، کہ میں نے جو کہا تھا اس نے وہی کیا۔ اس نے اپنا علم لکھوایا ہے، آپ کو مجبور نہیں بنایا۔ پھر سن لیجیے، اللہ نے جو لکھوایا اپنا علم لکھوایا۔ اس نے فرمایا کہ میں بندے کو آنکھ دے دی ہے، دیکھنے کی اس میں قوت دے دی ہے، جو دیکھنا ہے وہ بتا دیا، جو نہیں دیکھنا وہ بتا دیا، لیکن یہ کیا دیکھے گا میں جانتا ہوں، لکھ لو، آج وہی کچھ کرے گا جو میں نے لکھوا دی۔ اللہ نے اپنا علم لکھوایا، آپ اپنے کام میں بااختیار ہیں۔ اللہ نے جو لکھوایا وہ اپنا علم لکھوایا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس علم کے ذریعے اپنے کام علم کو لکھوایا۔ آپ مت سمجھیں کہ آپ مجبور ہو۔ نماز وتر سنت طریقہ، رکوع سے پہلے ہاتھ، دعا یا بعد میں، ہمارے علم کے مطابق سنن نسائی میں حدیث ہے، وہ یقنط قبل رکوع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔ وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی چاہیے، زیادہ احادیث اس طرف۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک قنوت نازلہ پر بعد کو بھی قیاس کیا گیا، کہ نبی علیہ السلام قنوت نازلہ رکوع کے بعد کرتے تھے، اور بالاتفاق رکوع کے بعد وہ فرضوں میں قنوت پڑھ دی جاتی تھی۔ جب کوئی آفات یا کوئی مصیبت یا کوئی بد دعا کرنا ہوتی تو وہ رکوع کے بعد ہوتی، وہ قنوت نازلہ۔ تو بعض علماء نے اس کو بھی قنوت نازلہ پر قیاس کر کے رکوع کے بعد شروع کیا ہے۔ میرے علم میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں صراحت ہو کہ قنوت وتر بھی ہو اور رکوع کے بعد بھی ہو۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے بہتر اولا افضل ہے، کوئی بعد میں کر لے تو خبا درج تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ اس کو قنوت نازلہ کے طور پہ پڑھ لے تو رکوع کے بعد بھی حدیث موجود ہے۔ اس پہلی رکعت میں تب ملے جب امام رکوع کی حالت میں ہو تو رکعت پوری پڑھی جائے گی، یعنی پوری پڑھی جائے گی، بس قیام رہ گیا آپ کا۔ اور حنفیوں کے نزدیک قیام ضروری ہے، تو جب قیام رہ گیا تو پھر دوبارہ ہی پڑھنی پڑی۔ ہمارے نزدیک قرات فاتحہ بھی فرض ہے، 2 فرض رہ گئے تو رکعت نہیں ہوگی بھائی، 1 رہ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، 1 سجدہ رہ جائے تو رکعت دوبارہ پڑھنی پڑتی، رکوع رہ جائے تو رکعت دوبارہ پڑھنی پڑتی، 2 سجدوں میں 1 سجدہ رہ جائے رکعت پوری پڑھنی پہ، قیام رہ جائے رکعت پوری پڑھنی پائے گی، وہ دے وچ فاتحہ پڑھنی رہ جائے تو رکعت دوبارہ پڑھنی پائے گی۔ یہ فرض ہے، فرائض کا خیال ہے۔ نماز وتر میں دعا قنوت پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ کوئی طریقہ نہیں، پھر
کدے کدے جان بوجھ کے بھی چھاڑ دے تاں بھی کوئی گناہ نہیں. ان قنوت وطر پڑھا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اگر بھول کے چھوٹ جائے تو پھر تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں. جب جان بوجھ کے چھوڑنا جائز ہے تو پھر سجدہ صاحب اس پر نہیں ہو. سجدہ صاحب کے وضو کے بغیر کیا جا سکتا ہے, یہ دسو یہ نواں مسئلہ ہے. سجدہ صاحب کرنا نماز ہے چیتے جانے صاحب سجدہ وضو کے بغیر ہو سکتا, سیدھا پوچھ کا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. بندے آکے وضو کے بغیر نماز ہو سکتا, کیا ہو سکتی ہو سکتا کیویں تن کیویں کوئی دلیل ہو سکتا. میں کئی باری پڑھی ہو ہی جاندی تو پڑھی ہے. سجدہ صاحب جو ہے بھائی وضو کے بغیر. اصل بندے نے میرے خیال میں تلاوت پوچھنا تھا, پوچھنا اس نے تلاوت تھا, لکھ بیچارہ سجدہ صاحب بیٹھا. بہرحال تلاوت کے لیے بہتر ہے کہ آپ وضو کریں, اولاد طریقہ یہی ہے با وضو سجدہ کریں. اگر نہ ہو تو کر لیں انشاءاللہ. آپ کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے, آل رسول کی کیا نسبت ہے, فرزند رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے میں ہوں, کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس دعوے کو رد نہیں کر سکتے. وہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ, آپ اس کو قبول کریں گے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آل قیامت تک کے لیے اسی نسبت سے کسی کو لکھ دیا جاتا ہے, کہا دیا جاتا ہے. کسی نے میرے ساتھ لکھا ہے تو مہربانی کر کے اندر نہ لکھے. لکھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. بہرحال میں تو کبھی نہیں کہا اور کبھی ایسا نہیں کہا کہ کچھ ہے لکھو. بہرحال جس نے کسی نے لکھا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. بہرحال آل رسول میں سے قیامت تک آل رسول رہے گی, رسول اللہ کی اولاد رہے گی, رسول اللہ کی نسل پاک رہے گی. کیوں قرآن میں وعدہ ان شانک ھوال, دشمن کا نام بے نام و نشان رہے گا نا. حضور کی آل تو رہے گی. سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے مہدی نے پیدا ہونا ہے, ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تو اولاد ہے تو مہدی پیدا ہوں گے نا. تو آل رسول موجود ہے حضور کی نسل سے, یہی اس کا معنی ہے, اور کیا کوئی معنی.